السلام علیکم جی، کیا حال ہیں؟ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے۔ زندگی تیرے نام زنیرہ خان کا خوبصورت ناول ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کریں، چینل کو لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں۔ اور آج کے ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، پلیز 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 میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور جناب چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی طرف۔ وہ گھر آئی تھی، سرخ اینٹوں والا صحن خاموش پڑا تھا، دیوار کے ساتھ رکھے ہوئے گملوں میں پھول کھلے ہوئے تھے۔ وہ اداس سی سر جھکائے اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ بیگ صوفے پر رکھتی کچن میں چلی آئی تھی، جہاں ہیرا بازو فولڈ کیے دیگچی میں چمچ ہلا رہی تھی۔ زارا، اس نے مڑ کر حیرت سے دیکھا۔ السلام علیکم ہیرا، اماں کہاں ہیں؟ وہ ٹوکری سے گلاس اٹھاتی بولی۔ اماں پڑوسیوں کے گھر گئے ہوئے، لیکن تم اتنی جلدی کیسے آ؟ وہ غور سے اسے دیکھتی تھمی تھی۔ زارا، یہ کیا ہوا ہے؟ وہ آنچ دھیمی کرتی اس کی طرف آئی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، دیوار سے جا ٹکرائی تھی۔ وہ پانی پیتے ہوئے نظریں چراتی بولی۔ تم اندھی تھی تو کیسے دیوار سے جا لگی؟ دیکھو تو صحیح، ماتھا سوجا ہوا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی نے تمہیں دھکا دیا ہو۔ وہ مشکوک نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ہیرا جلدی جلدی چل رہی تھی تو پتہ نہیں چلا، دیوار سے جا لگی اور لگ گئی چوٹ۔ سر نے جب میری چوٹ دیکھی تو مجھے کہا میں گھر چلی جاؤں اور ریسٹ کروں۔ اچھا ٹھیک ہے، تم غصہ کیوں کر رہی ہو؟ میں نے تو بس ایسے ہی پوچھ لیا۔ اگر تمہاری تفتیش ختم ہو گئی ہو تو کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کیا بنایا ہے؟ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ آلو گوشت بنایا ہے، تم جاؤ کپڑے بدل لو اور فریش ہو جاؤ، تب تک میں روٹی ڈال لیتی ہوں۔ وجدان بھی آنے والا ہوگا تو مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ وہ مصروف سے انداز میں فریج سے آٹا نکالتے ہوئے بولی تھی۔ تھوڑی دیر میں سب لوگ چھوٹی سی میز پر کھانا کھا رہے تھے۔ ٹیبل پر خاموشی تھی۔ زارا، کل اتوار ہے اور مجھے کل منگنی پر کوئی تماشا نہیں چاہیے۔ 2-4 نزدیکی رشتہ داروں کو بلایا ہے، تیری خالہ، ماموں اور ان کے بچے۔ اگر تم نے میری عزت کے جنازہ سب لوگوں کے سامنے نکالا تو مری ہوئی ماں کا منہ دیکھے گی۔ اماں غصے بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ اماں، کوئی تماشا نہیں کروں گی، آپ بے فکر رہیں۔ میں نے اپنی قسمت پر سر جھکانے کا فیصلہ کر لیا ہے، وہ بے دلی سے نوالہ توڑتے ہوئے بولی تھی، جبکہ ہیرا نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ ہاں میری بچی، میں بھی تیری ماں ہوں، برا تو نہیں چاہوں گی تیرا۔ رافع بہت اچھا لڑکا ہے، بہت خیال رکھے گا، جب بھی کوئی کام کہتی ہوں تو بھاگا چلا آتا ہے۔ تیرے ابا کے انتقال کے بعد بہت ساتھ دیا ہے تمہاری پھپھو نے، بہت احسان ہے ان کے ہم پر۔ اب لہجے کو نرم کیے کہہ رہی تھی۔ آپ بے فکر رہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں منگنی بھی کروں گی اور شادی بھی۔ وہ ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتی بولی تھی۔ زارا میری جان، تم نے مجھے بہت خوشی دی ہے، اللہ پاک تمہارے نصیب اچھے کرے، آمین۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی، جیسے ان کے دل سے بوجھ اتر گیا ہو۔ زارا گہرا سانس لیتی اٹھی تھی اور سست قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ زارا یار، کھانا تو کھا لو، ہیرا نے پکارا تھا۔ ہیرا، میں نے کھا لیا ہے، وہ مڑے بغیر بولی تھی۔ وہ آفس میں بیٹھا تھا، لیپ ٹاپ پر جھکا کچھ ٹائپ کرنے میں مشغول تھا، جب آہٹ پر سر اٹھایا تھا۔ ارم 2 کافی کے مگ اٹھائے مسکرا کر اس کے سامنے آ بیٹھا تھا۔ شاہویز نے سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ خیریت ہے؟ تو ایسی شکل کیوں بنائے بیٹھا ہے؟ خیریت ہی ہے، بس اس وقت کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کر رہا۔ وہ بیزار سی شکل بنائے دوبارہ ٹائپنگ میں مشغول ہو گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے میں واپس چلا جاؤں؟ وہ غور سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ مرضی ہے تیری، کیا ہوا ہے؟ کچھ تو بتائے گا۔ آج تحریم آئی تھی تماشا کرنے، زارا کو دھکا دیا تھا، اس کا سر ٹیبل پر جا لگا تھا، تو میں نے بھی غصے میں اسے تھپڑ مار دیا۔ اچھا، اس لیے وہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ چوٹ زیادہ تو نہیں لگی؟ وہ میز پر کونیاں رکھتا پریشانی سے بولا تھا۔ شاویز نے آئی برو اچکائے تھے۔ یار، تجھے تحریم کو تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا، تم جانتے ہو نا کتنی ضدی ہے، غصے میں کہیں خود کو نقصان نہ پہنچا دے۔ آئی ڈونٹ کیئر، مجھے پرواہ نہیں ہے، سچ بتاؤں تو میں اس سے تنگ آ چکا ہوں، وہ مینٹلی ٹارچر ہے، سوچے سمجھے بغیر کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ وہ تمہارے لیے پاگل ہے، تم اس کی دیوانگی سے واقف نہیں ہو، شی لوز یو۔ بکواس نہ کر، پہلے اس کا دماغ کم خراب ہے جو باقی سب لوگ اس کو شے دے رہے ہیں۔ وہ غصے سے لیپ ٹاپ بند کرتا بولا تھا۔ اس کا مطلب ہے وہ لڑکی تمہارے دل سے اب تک نکلی نہیں ہے۔ وہ کافی کا مگ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا تھا۔
فار گاڈ سے کرم، میں تمہیں کتنی دفعہ بتا چکا ہوں میرے دل و دماغ اور زندگی میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. وہ میرے لیے ایک معمولی سی اسٹاف ممبر ہے، دیٹس اٹ. اچھا ٹھیک ہے، یہ بتا شام کا کیا پلان ہے؟ کوئی پلان نہیں ہے. اس نے کافی پیتے ہوئے کندھے اچکائے تھے. چلنا ہے وہاں؟ 6 مہینے ہو گئے ہیں، تو ہر بار ٹال دیتا ہے. شاویز اس کی بات سن کر مسکرایا تھا. آج شام کو کیا خاص ہے؟ وہاں وہ رقص کرے گی، تیرا موڈ بھی اچھا ہو جائے گا. پیغام بھجوایا ہے مونا میڈم نے تمہارے لیے. کہا ہے آج شام کو بڑی محفل جمے گی. وہ تب تک محفل میں نہیں آئیں گی جب تک تو نہیں آ جاتا. بڑی خبریں ہیں تیرے پاس، وہ مسکرایا تھا. چلو شام کو شام کی دیکھی جائے گی. نہیں برو، تجھے چلنا ہے ہر صورت. میں انکار نہیں سنوں گا. اچھا ٹھیک ہے، آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں روکوں گا. وہ گہرا سانس لیتا سامنے وال کلاک پر نگاہ ڈالتا بولا تھا، جہاں 4:30 بج رہے تھے. اچھا ٹھیک ہے، آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں رکوں گا. وہ گہرے سانس لیتا سامنے وال کلاک پر نگاہ ڈالتا بولا تھا، جہاں 4:30 بج رہے تھے. اوکے، ارم نے مسکراتے ہوئے کندھے اچکائے تھے. شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے. وہ بیڈ پر بیٹھی خالی نظروں سے بیڈ کی چادر کو دیکھ رہی تھی، جہاں مختلف بیل بوٹے اپنی بہار دکھا رہے تھے. ہیرا نے کہا، ذرا کل مہمان آ جائیں گے، کتنے کام ہوں گے، اور بجلی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے. کب لائٹ چلی جائے تو میں نے سوچا ہے لگے ہاتھوں یہ کام بھی نپٹا دوں. وہ سب کے کپڑے استری کر کے ہینگ کر دوں. ویسے تمہارا جوڑا میں نے سب سے پہلے استری کر دیا ہے. تم نے تو جوڑا دیکھا بھی نہیں ہے. کتنی دفعہ کہا ہے پہن کر ناپ ہی کر لو، مگر نہ جی، عین وقت پر کوئی فساد کھڑا. ہیرا، کوئی فساد کھڑا نہیں ہوگا، وہ جوڑا ٹھیک ہی ہوگا. سارا نے خود کو کہتے سنا. ہیرا نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا، پھر استری بند کرتی اس کے پاس آئی تھی. ذرا میری جان بتاؤ کیا ہوا ہے؟ جب سے تم آفس سے آئی ہو کوئی سی، اور میں جانتی ہوں چوٹ تمہیں بھاگنے سے نہیں لگی. کوئی وجہ ہے؟ ایسا کچھ ایسا ہوا ہے تمہیں چپ لگ گئی ہے؟ وہ اس کے ہاتھ تھامتی جانتی نظروں سے اسے دیکھتی بولی تھی. ہیرا، آج تحریم آئی تھی آفس. مجھے دیکھ کر اس کو غصہ آ گیا اور زور سے میز پر اس نے مجھے دھکا دیا تو شاویز نے اسے تھپڑ مار دیا اور ڈانٹ کر آفس سے بھی نکال دیا. پھر اس نے میرے ماتھے پر رومال رکھا اور مرہم لگائی. وہ بہت پریشان ہو گیا تھا. ہیرا، مجھے اس کی آنکھوں میں کچھ نظر آیا. پھر جب میں نے اسے سوال کیا، تم نے کیا پوچھا؟ یہی کہ آپ مجھے سچ میں نہیں جانتے. تو پتہ ہے اس نے مجھے غصے سے گھور کر دیکھا اور کہا میں گھر چلی جاؤں اور ریسٹ کروں. ایک پل میں وہ شخص مجھے میری حیات لگنے لگتا ہے، اور دوسرے پل ایسا لگتا ہے جیسے میں اس سے پہلی دفعہ مل رہی ہوں، جیسے میں اسے جانتی تک نہیں ہوں. ذرا ہو سکتا ہے اس نے دوائی تمہیں ہمدردی میں لگائی ہو کہ اس کی دوست نے تمہیں چوٹ پہنچائی تھی. پھیٹے منہ تیرا. میں کیا کہہ رہی ہوں؟ وہ جیسا دکھتا ہے ویسا نہیں ہے. کچھ تو ہے جو میں نہیں جانتی، لیکن لگتا ہے جانا پڑے گا. اتنے سالوں سے دبی راکھ کو ہوا دینی پڑے گی. کوئی تو وجہ ہے، میں پتہ لگا کر رہوں گی. زارو تو پاگل ہو گئی ہے. کل تمہاری منگنی ہے رافع کے ساتھ، اور تو کیا کہہ رہی ہے؟ گڑھے مردے اکھاڑے گی. راکھ کو ہوا دو گی تو چنگاریاں تو اٹھیں گی نا. کہیں یہ نہ ہو تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لیں. ہیرا، میں تو جل رہی ہوں اس آگ میں. وہ بھی تو جلے نا، وہ جو مجھے پہچاننے سے مکر گیا ہے. اور جہاں تک بات ہے منگنی کی، تو کر رہی ہوں نا منگنی. انکار نہیں کیا ہے میں نے. پھوپھو کو بہت شوق ہے مجھے اپنی چہیتی بہو بنانے کا. ایسی بہو بنوں گی دن میں چاند تارے سب نظر آئیں گے ماں بیٹے کو. وہ اوپر کی طرف دیکھتی آگ بگولا ہو کر بولی، ہائے زارا، پھر تو روز جرگا بیٹھے گا، روز پنچایت سجے گی. کیونکہ ماشاء اللہ سے تم پھوپھو کو ہلکے میں لے رہی ہو. پانی پت کی لڑائی میں جیت زارا کی ہوگی یا پھوپھو کی؟ مجھے تو ترس آ رہا ہے بیچاری پھوپھو پر. وہ آنکھیں نچا کر شرارت سے بولی تھی. آف کورس زارا کے. اور تم نے دیکھا ہے نا کھیل کے میدان میں جب بیٹسمین اور بالر دونوں غصے میں ہو تو اکثر بالز امپائر کی سر پر ہی آ کے لگتی ہیں. وہ شرارت سے آنکھ ونک کر کے مسکرائی تھی تو وہ دونوں کھلکھلا کر ہنسی تھی. اچھا سن یار، اچھی سی چائے تو پلا دے، سر میں درد ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، میں چائے لاتی ہوں. اماں سے بھی پوچھ لیتی ہوں. ویسے ان کا موڈ تیرا جواب سن کر بہت اچھا ہے. وہ مسکراتی بہر کی جانب بڑھ گئی تھی. ہیرا، کوئی مجھ سے بھی تو پوچھے میرے دل پر کیا گزر رہی ہے. وہ بہت برا ہے. پھر بھی نہ جانے اس کا خیال دل سے جاتا ہی نہیں ہے. وہ اٹھی تھی اور کھڑکی کے پاس آ کھڑی ہوئی. سورج آہستہ آہستہ الوداع کہتا غروب ہو رہا تھا. تبھی تو آسمان پر پھیلی پیلی روشنی سرد شام کو افسردہ کر رہی تھی. وہ ٹکٹکی باندھ کر اس حسین منظر کو دیکھے گئے، یہاں تک کہ دور کسی ماورائی دنیا میں پہنچ گئی تھی.